السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے۔ ایک نئی بات کے ساتھ جیسے جیسے انسان زندگی کے ادوار میں سے گزرتا چلا جاتا ہے، نئی باتوں کا علم، تجربہ، اس کے ابھرتے ہوئے خیالات کو، جذبات کو اور احساسات کو نئے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک چیز جس سے میں اکثر مایوس ہوتا ہوں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ چیز مل کے بنتی ہے چھوٹی چھوٹی 3-4 چیزوں سے۔ ہر انسان نہیں تو ہر دوسرا انسان جس کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں پاکستان میں، یا یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سے اس کے پاس پاور آ جاتی ہے، تو وہ خود کو ناخدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ انا کی پٹی اس کی آنکھوں پہ اس طرح کی مضبوطی سے باندھ دی جاتی ہے کہ وہ خود کو باندھ لیتا ہے کہ کبھی انا کے پہلو سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اس میں بہت سارے لوگ وہ لوگ جو ایوریج زندگی، محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ہمارے وسائل، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور بہت کرتے ہیں، لوگ بہت غریب غربا کو دیتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ تر اس میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ جب اپنے رحمی رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو وہ نہیں دے سکتے کسی بھی وجہ سے، یا تو وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ گھر کے بندے ہوتے ہیں، فیملی کے ہوتے ہیں، خاندان کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پھر ان بندوں کی یا اس فیملی کی باتیں سننی پڑیں گی، تو بہتر ہے کہ ہم لیں ہی نہیں۔ ہم اپنے رشتے اچھی طرح سے استوار نہیں کر پاتے۔ انا کا خول ہمارے اوپر بچپن سے چڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، کہ ہم اگر کسی کی مدد کر دیں گے تو جو دوسرا والا ہے، اگر ہم دائیں والے کی مدد کریں گے تو بائیں والا کیا کہے گا؟ وہ گلہ کرے گا۔ اس وجہ سے کہ وہ گلہ کرے، ہم اس کی جو حقدار ہے اس کی بھی مدد نہیں کرتے۔ ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم ڈر کے کہ اس کا گلہ نہ آئے۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کا گلہ آتا ہے کسی بات کا کہ ہاں جی آپ نے اس کی مدد نہیں کی، وہ محتاج تھا، تو آف کورس گلہ بنتا ہے۔ اس کے گلے نہ سننے کے لیے آپ سانپ کی طرح اپنے پیسوں پر، خیرات پر، زکوٰۃ پر، وہ کہتے ہیں بل مار کے بیٹھ جائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی کی مدد کریں گے، جب اے کی مدد کریں گے اور بی کا گلہ آلریڈی آپ سن چکے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی محتاج ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ تو پھر جو آپ نے ایک دفعہ اے کی مدد کی تو دوسری دفعہ آپ اے اور بی دونوں کی مدد کریں گے۔ لیکن وہ جو خول ہے ہماری آنکھوں پہ جو باندھ دیا جاتا ہے، بچپن کی پٹی، انا کی، ضد کی، حرص کی، خود کو خدا سمجھنے کی، وہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ وہ کیسے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ فرض کریں
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، مین ٹو سے کہ آپ پرفیکٹ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، مجھ سے کوئی گلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں غلطی نہیں کر سکتا، یہ ڈر کہ میری غلطی پکڑی جائے گی، مجھے ندامت ہوگی، یہ سب سے بڑی ہماری ہار ہے۔ ہم اپنے معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ خدا کی قسم اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ ایک دن ایک کی مدد کریں اور دوسرے دن اٹھ کے دوسرا بندہ آپ کو گلہ کرے، تو تیسرے دن آپ دونوں کی مدد کریں گے۔ ایک دن آپ اگر آپ نے ایک بندے کو اپنی رزق میں سے 2 روٹیاں فراہم کر دی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بندہ بھوکا ہے، 2 روٹیوں سے گزارا ہو جائے گا، اور اس اثناء میں آپ کے دوسرے بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دی، میں بھی تو اتنا ہی حقدار رکھتا ہوں، میں بھی تو اتنا ہی بھوکا ہوں، تو نیکسٹ ٹائم آپ نے ایک ایک روٹی تقسیم کرنی ہے۔ لیکن پلیز خدا را اس چکر کو چلنے دیں۔ کوئی محتاج ہوگا تو مانگے گا، کہہ دے گا، بھیک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کہہ نہیں پاتا، لیکن جب وہ انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کو دے رہا ہے تو آپ کو بھی جتا دیتا ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جو بھی آپ نے کسی غریب غربا کو، بہن بھائیوں کو جو جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، جن کو ضرورت ہے اور وہ اپنی رشتے کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ڈھیر سارے اس کے جھنجھٹ چل رہے ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی بات نہیں، پلیز تھنک پازیٹیو۔ اگر وہ بندہ اس کو نہیں چاہیے ہوگا تو وہ آپ کو منع کر دے گا، آپ کو فیل ہوگی کہ یہ تھوڑی سی بےزتی ہو رہی ہے، لیکن اب خدا تو نہیں ہے نا، تو جب آپ خدا نہیں ہیں تو پرفیکٹ بھی نہیں ہیں۔ آپ نے اس کو دینا ہے، آپ اس کو کہہ دینا کہ ہاں جی بھائی، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہ میری طرف سے، آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جس کو چاہیے ہوں تو اس کو دے دیں، تو اس سے اس کی عزت بھی رہ جائے گی، اگر اس کو چاہیے ہوگا وہ اپنے پاس رکھ لے گا، یا پھر وہ اپنے کسی بہن بھائی کو، رشتہ دار دوست کو دے دے گا جس کو واقعی ضرورت ہو اور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہو، نہ کہ نشہ کرنے کے لیے ضرورت ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے ہمیشہ تڑپاتی ہے، ہمیشہ تنگ کرتی ہے، کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ صدقات خیرات دیتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے دیے کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے فیملیز میں ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، جن کے وسائل کم ہیں یا جن کے حالات تنگ ہیں، جن کا ہاتھ تنگ ہے اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی محتاجگی کا شکار ہیں، تو پلیز سب سے پہلے اپنے فیملی میں، اپنے خون میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو آپ کے ایریا میں رہ رہے ہیں، اگر ان کو واقعی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں، آپ ان کی آلریڈی مدد کر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا معاشرہ پروان اچھی طرح نہ چلے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ وہ جو ہماری آنکھوں پہ اور آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے انا کی، خدائی کی، ہمارے ڈر کی، خوف کی، گلے سننے کی، تو پلیز اللہ کرے کہ وہ اتر جائے اور ہم خود کو انسان سمجھنے والے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو غلطی کرتے اور ان سے سیکھتا ہے، نہ کہ خدا بن کے پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کرے۔
تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو نئی آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ.